مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا اصل مقصد تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ہی آیت میں مکمل بیان کیا. ایک ہی آیت میں میری پوری ٹاپک جو ہے اصل مقصد اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مقصد کو صرف ایک آیت میں اللہ نے قرآن میں پیش کیا. کیا کہا اللہ نے؟ یا ایھا الرسول. میں مہر عالم سوسائٹی آف اسلامک ریسرچ کے صدر کی حیثیت سے آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں. آج کے اس پروگرام میں کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوگا جو قاری شفیق صاحب کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعزب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر
من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. سورہ فتح سورہ نمبر 48 سے 2 آیتیں آیت نمبر 28 اور 29 کی تلاوت کی گئیں، جس کا ترجمہ ہے وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، اور اللہ کافی ہے گواہی دینے والا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ تو انہیں دیکھے گا رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں۔ ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدے کے اثر سے ہے۔ ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور یہی مثال انجیل میں ہے، مثل اس کھیتی کے جس نے اپنا ننھا پودا نکالا، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے۔ ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ پھر سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 سے 2 آیتیں آیت نمبر 21 اور 22 تلاوت کی گئیں، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے، یقیناً اللہ زور آور اور غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہیں پائیں گے، چاہے وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے قبیلے کے ہی کیوں نہ ہو۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں۔ یہ خدائی لشکر ہے، آگاہ رہو، بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوسائٹی آف اسلامک ریسرچ کی بنیاد کا مقصد مسلمانوں اور غیر مسلمانوں میں قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف پیش کرنا ہے۔ اسی لیے آج ہمارے درمیان ہم لوگ کی گزارش پر جناب عمران صاحب صدر IREF حیدرآباد سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب ایم وینر ڈائریکٹر CIET سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب GS سلوجا صاحب سے
جو سیکریٹری گرو نانک ہوم فار ہینڈی کیپڈ اینڈ ایکس پریسیڈنٹ گرو نانک اسکول کہ وہ تشریف لائیں. اب میں گزارش کرتا ہوں جناب اے کے خان صاحب وائس چانسلر رانچی یونیورسٹی سے کہ وہ ڈائس پر آئیں. اب میں آج کے ناظم جلسہ جناب فہیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور پروگرام کو آگے بڑھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد فہیم الدین IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کا اصولی نگران کار جلسہ آج شام یعنی 30 مئی بروز ہفتہ کو آپ تمام مرد و خواتین کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں جناب عمران صدر IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں، میں آپ تمام کو IREF کا مختصر تعارف دینا چاہوں گا. IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، جس کا بنیادی مقصد غیر مسلمانوں میں دین اسلام کی دعوت پیش کرنا اور اسلام سے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلم معاشرے میں اصلاح کا بھی کام انجام دینا ہے. جناب عمران کے نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرونی ممالک جیسے سعودی، امریکہ اور کویت وغیرہ میں بھی اردو اور انگریزی میں تقاریر ہوئے ہیں. جناب عمران کے پیوریا، نیو جرسی، شکاگو اور نیو یارک کی جامع مسجد میں جمعہ کے انگریزی میں خطبات بھی ہوئے ہیں. اب تک جو پروگرامز IREF کی جانب سے جناب عمران کے آرگنائز کیے گئے تھے وہ ہیں: ایک ڈیبیٹ آرگنائز کیا گیا تھا جس کا عنوان ہے ہو از دا ٹرو گاڈ، مسلم اینڈ کرسچن ویو پوائنٹ. یہ CD ضرور دیکھیے. انشاءاللہ اس ڈیبیٹ کے اندر ایک نان مسلم نے اسٹیج پر آ کر کلمہ پڑھا ہے. ایک اور ڈیبیٹ آرگنائز کیا گیا تھا جس کا عنوان ہے دا بائبل اور دا قرآن وچ از دا گاڈس ورڈ. ایک اور ڈیبیٹ آرگنائز کیا گیا تھا جس کا عنوان ہے ڈیوینٹی آف جیزس اینڈ میسنجرہڈ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیپریٹنگ فالسہڈ فرام ٹروتھ. ایک سمپوزیم آرگنائز کیا گیا تھا جس کا عنوان ہے گاڈ اکارڈنگ ٹو دا اسکرپچرز آف کرسچینٹی، ہندوازم اینڈ اسلام. ایک اور پروگرام آرگنائز کیا گیا تھا جس کا عنوان ہے القرآن دا الٹیمیٹ چیلنج، امریکنز، مسلمز اینڈ دا ورلڈ. ایک اور پروگرام آرگنائز کیا گیا تھا جس کا عنوان ہے دا انچینجبل قرآن. حال ہی میں میڈیا کی طرف سے اور کئی گوشوں کی طرف سے ہندوستان میں اس بات کو کہا گیا تھا کہ قرآن مجید میں سے چند آیتیں ایسی ہیں جنہیں قرآن مجید میں سے نکالنا چاہیے. تو الحمدللہ عمران بھائی نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا اور اس میں اس بات کو واضح کیا کہ ان آیات کو قرآن میں رکھنے سے ہی اور ان آیات کو اس دنیا پر امپلیمنٹ کرنے سے ہی امن قائم ہو سکتا ہے، جس کا عنوان ہے دا انچینجبل قرآن. ایک اور پروگرام آرگنائز کیا گیا تھا جس کا عنوان ہے
Muslims awake, be media aware. ایک اور پروگرام آرگنائز کیا گیا تھا جس کا عنوان ہے انٹروڈکشن ٹو اسلام ان دا رائٹ پرسپیکٹو. ایک اور پروگرام آرگنائز کیا گیا تھا جس کا عنوان ہے جہاد اینڈ ٹیررزم آر دے دا سیم. ایک اور پروگرام آرگنائز کیا گیا تھا جس کا عنوان ہے از دا ہولی قرآن اینٹی نان مسلم. یہ اردو میں ایک پروگرام آرگنائز کیا گیا تھا جس کا عنوان ہے سورۃ الفاتحہ پر علمی بیان. حال ہی میں ایک پروگرام آرگنائز کیا گیا تھا جس کا عنوان ہے قادیانی مسلمان نہیں، آئیے اور جانیے کیوں. ایک اور لیکچر آرگنائز کیا گیا تھا جس کا عنوان ہے مسلمانوں میں اتحاد اور کامیابی پر کیسے. ایک اور اردو لیکچر آرگنائز کیا گیا تھا جس کا عنوان ہے الجہاد کیا، کب، کیسے، پر ہرگز نہیں دہشت گردی جیسے. ایک اور پروگرام آرگنائز کیا گیا تھا جس کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار قرآن اور حدیث کی روشنی میں. بروشر ڈیزائن کیا تھا عمران بھائی نے، جو ہمارے ددن کمشنر آف پولیس حیدرآباد کے بلوندر سنگھ صاحب کی ریکویسٹ پر، جس کی ٹاپک ہے کانسیپٹ آف الجہاد ان اسلام اے سکسنٹ ڈسکرپشن. تو ماشاءاللہ سے یہ بہترین بروشر ہے. اس بروشر کے اندر عمران بھائی نے واضح کیا ہے کہ آج جو جہاد کو دہشت گرد کہہ کر اس نام کو میڈیا کی طرف سے ملائن کیا جا رہا ہے، الحمدللہ اس کے اندر عمران بھائی نے تمام ریفرنسز دیتے ہوئے اس بات کو واضح کر دیا کہ جہاد دہشت گرد نہیں ہے. اور اس بروشر کو ہم لوگوں نے آندھرا پردیش کے کئی آئی پی ایس آفیسرز جیسے ایڈیشنل ڈی جی انٹیلیجنس اور پولیس کمشنر صاحب اور ڈی جی پی صاحب آندھرا پردیش، ان تمام آئی پی ایس آفیسرز کے پاس ماشاءاللہ سے اس بروشر کو عمران بھائی نے خود جا کر وہاں تک پہنچایا. اور حال ہی میں جو ممبئی ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا ممبئی کے اندر، اس کے بعد ایک اور بروشر عمران بھائی نے ڈیزائن کیا جس کی ٹاپک ہے اسلام از انکمپیٹیبل وتھ ممبئی ٹیررسٹ اٹیکس. ماشاء اللہ IREF کا ایک علیحدہ شعبہ خواتین بھی دعوتی کام انجام دے رہا ہے. جناب عمران کی دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین جو BSc جینیٹکس ہیں، وہ اس شعبہ خواتین کی ایڈمنسٹریشن مینیجر ہے. اب تک جو پروگرام محترمہ امت المتین کے IREF کی جانب سے جو آرگنائز کیے گئے تھے ان میں ہیں کیسے بن سکتی ہوں میں ایک کامیاب عورت. ایک اور انگلش میں آرگنائز کیا گیا تھا جس کا عنوان ہے ویمنس رائٹس ان اسلام جسٹ اور انجسٹ. IREF کی جو ویب سائٹ ہے وہ ہے www.irefworld.net. میں ایک بار پھر سے دہراتا ہوں www.irefworld.net. اب میں جناب عمران سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب عمران بھائی. میں عمران بھائی سے گزارش کروں گا کہ ڈائس پر موجود جو مہمان خصوصی ہمارے درمیان ہیں ان سب کو تحفہ پیش کریں. الحمدللہ عمران بھائی نے ایک بک کو شائع کیا تھا جس کا عنوان ہے کالنگ ٹو اسلام مشن آف دا پروفیٹس. اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر لگ بھگ
50 سے 60 ڈفرینٹ ٹاپکس پر بیانات موجود ہیں، پلس اس کے اندر ایسے 70 سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں جو اکثر غیر مسلمان اسلام پر اعتراضات یا مسکنسیپشنس یا ایلیگیشنس کے طور پر ہم مسلمانوں کی طرف پیش کرتے ہیں. خاص طور پر ہماری کالج جانے والے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہیں جو آج کے اس کلچر میں، جس ماحول میں وہ لوگ بڑے ہو رہے ہیں، اس کے اندر ایسے جوابات دیے گئے ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ لوگ بہترین جوابات دے سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں، میں تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے الیکٹرانک گیجٹس یا پھر اپنے اپنے موبائل فونز سائلنٹ موڈ پر ڈال دیجئے یا پھر سوئچ آف کر دیجئے تاکہ پروگرام میں کوئی خلل پیدا نہ ہو. اب میں جناب عمران صدر IREF سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے عنوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اصل مقصد کے تحت اپنا بیان شروع کریں. جناب عمران بھائی. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اما بعد، ڈائس پر موجود تمام مہمانان خصوصی، میرے سامعین میں موجود تمام بزرگوں کا اور میرے تمام بھائیوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ میری جھارکھنڈ کے پائے تخت کیپٹل سٹی میں یعنی رانچی میں تقریر کا یہ پہلا موقع ہے. میں سوسائٹی فار اسلامک ریسرچ کو اس بات کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا کہ میں آپ تمام کے سامنے اردو میں تقریر پیش کروں. اور آج کی میری تقریر کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اصل مقصد. کئی غیر مسلمان اسلام کے رسالت کی تعلیم سے ناواقف ہیں. تو انشاءاللہ میں اپنی تقریر کی شروعات میں بنیادی طور پر رسالت کا مختصر سا تعارف دیتا ہوا اپنے آج کے اصل عنوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اصل مقصد پر بیان کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 19، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں دین صرف اسلام ہے. اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹیو ریلیجن، اور چونکہ ہمارا ادارہ اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ہے تو ہم لوگ تحقیق کا، علمی تحقیق کا، ایڈوکیشنل ریسرچ کرتے رہتے ہیں. تو جب ریسرچ ہم نے کیا تو پتہ چلا کہ دنیا میں اسلام کے علاوہ جتنے بھی دھرم ہیں، جتنے بھی ریلیجنس ہیں، یہ ریلیجنس اپنے آپ کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم نہیں کرتے. مثلا اگر آپ ورڈ جوڈائزم دیکھیں گے، ورڈ کرسچینٹی دیکھیں گے، ورڈ ہندوازم دیکھیں گے، ورڈ سکھزم دیکھیں گے، ورڈ بدھزم دیکھیں گے، ورڈ جینزم دیکھیں گے، کنفوشینزم دیکھیں گے، شنٹوازم دیکھیں گے، شاؤازم دیکھیں گے، ماؤازم دیکھیں گے، یہ تمام ازمز، یہ جتنے بھی ادیان ہیں، یہ جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کا نام یا تو جغرافیہ کی اعتبار سے پڑا ہے یا کسی ایک شخصیت کی عزت سے پڑا ہے. لیکن اسلام کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے پسند کیا ہے. اور کئی غیر مسلمان اس بات سے بھی
واقف نہیں ہیں کہ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے. کبھی کبھار ہمارے کلاسز میں جب ہسٹری پڑھائی جاتی ہے اسکولز میں خاص طور پر, تو تاریخ کی کتابوں میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ دراصل اسلام کی آمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئی. یہ بات حقیقت نہیں ہے. دس از ناٹ اے فیکٹ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1428 سال پہلے جب انسانوں کے سامنے قرآن مجید کو پیش کیا تو انہوں نے پہلی بار اسلام کو پیش نہیں کیا, بلکہ قرآن کے مطابق سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 کے مطابق انہوں نے اسلام کی تعلیم کو مکمل کیا, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن ہم نے آپ پر اسلام کی تعلیم کو مکمل کر دیا. We have completed the teachings of Islam for you on this day. اور ہم نے آپ کے لیے دین اسلام سے اپنی رضامندی ظاہر کر دی, اور یہ کہ ہم نے اپنی تمام نعمتیں آپ کے ذریعے سے انسانوں کے لیے پورا فرما دیا. کا مطلب دین اسلام دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں ہے, بلکہ دین اسلام کی تعلیمات کو تکمیل کرنے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے. اسلام اس وقت سے, اس لمحے سے, اس دن سے, اس گھڑی سے ہے جس گھڑی سب سے پہلے انسان نے اس زمین پر قدم رکھا. اور عربی لفظ جو اسلام ہے یہ دو بنیادی عربی الفاظ سے نکلا ہے, جس کو عربی میں ہم کہتے ہیں سلام اور سلم. آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اپنی تقریر کی شروعات میں آپ سب کا استقبال کرتے ہوئے اسلامی طریقے سے آپ سب کو مدعو کیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ایک ایسا جملہ ہے جو ہر مسلمان کسی سے بھی مخاطب ہوتے وقت اس کو دعا کے طور پر پیش کرتا ہے, جس کا معنی ہے تم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی ہو. کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام جو نام ہے اسلام, اس کا روٹ ورڈ ہے سلام, اور سلام کے معنی انگلش میں ہوتے ہیں پیس, ہندی میں ہوتے ہیں شانتی, اردو میں ہوتے ہیں امن کے. اور جو دوسرا روٹ ورڈ ہے اسلام کا وہ ہے سلم. سلم عربی میں کہتے ہیں سرنڈر کرنے کو. مثال کے طور پر جب کسی پولیس والے کو کسی مجرم کو پکڑنا ہے, اگر مجرم بھاگ رہا ہے اور پولیس والے نے اس پر بندوق تان دی اور کہا ہینڈز اپ, تو مجرم اپنے دونوں ہاتھ اوپر کرتا ہے اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے. سرنڈر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو سامنے والے کے حوالے کر دینا. عربی لفظ اسلام کا جو روٹ ورڈ سلم ہے اس کا معنی ہے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے آگے سرنڈر کر دینا. گویا اسلام کا معنی ہوا کہ سلامتی کے ساتھ, شانتی کے ساتھ, امن کے ساتھ اپنی مرضی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سونپ دینا. جیسا کہ میں نے بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف دین اسلام کو ہی انسانوں کے لیے پسند فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 213 میں فرماتے ہیں, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 213 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام انسانوں کو ایک ہی گروہ بنا کر پیدا کیا. We created all the mankind as one single nation. اور ان تمام انسانوں کے پاس ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور ان رسولوں کو ہم نے کتابیں عطا فرمائی. We sent our messengers to the mankind time by time. Timely we sent our messengers. ہم نے وقتاً فوقتاً اپنے رسولوں کو انسانوں کے پاس بھیجا اور ان کو ریویلیشنز دیے, ان کو کتابیں دیے, تاکہ انسان جن معاملات میں اختلاف کر رہے تھے so that in whatever matters the mankind differed, ہمارے رسول ان لوگوں کو ہمارے احکامات کے ذریعے سے ان اختلافات سے نکالیں اور ان کو اللہ کی پسند کی ہوئی بات بتائیں. کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں بیان فرمایا کہ تمام انسان پہلے ایک ہی مذہب یعنی اسلام پر تھے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کبھی انسانوں کے بیچ میں کوئی معاملے پر سوالات اٹھ جاتے,
کہ بھائی کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے, کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کے پاس اپنے رسولوں کو الگ الگ وقت میں بھیجا تاکہ یہ رسول ان کو ہماری کتاب کے ذریعے سے, ہمارے ریویلیشن, ہمارے نازل کی ہوئی احکامات کے ذریعے سے ان کے ان اختلافات کو دور فرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپون ہم, وہ کہتے ہیں ایک صحیح حدیث میں جو مسند احمد بن حنبل میں بھی آئی ہے اور جس کو ناصر الدین البانی, ایک بڑے محدث جو اس صدی کے گزرے ہیں, انہوں نے اپنی الجامع صحیحہ کی حدیث نمبر 2668 کے طور پر 2668 میں اس حدیث کو نقل کیا ہے, جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس دنیا میں 124,000 پروفٹس بھیجے, 1,24,000 انبیاء کو بھیجا, نبیوں کو بھیجا, اور ان میں سے 315 ور میسنجرز, 315 رسول تھے. کا مطلب اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان کی. ایک یہ کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا, پروفٹس کو بھیجا, نبیوں کو بھیجا, جن میں سے 315 رسول تھے. کا مطلب اللہ کی جانب سے نبی اور رسول دونوں بھی آئے. نبی اور رسول کا بنیادی جو فرق مسلم اسکالرز بتاتے ہیں, مسلم علماء دین بتاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ کسی بھی رسول کو رسول ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے. فار ایگزامپل, فار اینی بڈی ٹو بی اے گریجویٹ ہی ہیز ٹو بی اے 10th کلاس پاس. مثال کے طور پر اگر کوئی بھی گریجویٹ بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 10th کلاس پاس کرے. جب تک وہ 10th کلاس نہیں کرے گا وہ گریجویشن نہیں کر سکتا. میں جانتا ہوں آج کے ہمارے انڈین گورنمنٹ نے لوگوں کی سہولت کے لیے, بچوں کی سہولت کے لیے کچھ ایکسٹرنل کورسز رکھے ہیں جس میں بغیر 10th کے بھی وہ گریجویٹ بن سکتا ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ریگولر کورسز, جو ہماری ریگولر تعلیم ہوتی ہے, انڈیا کا جو کریکولر ہے تعلیم کا, اس کے مطابق کسی کو بھی گریجویشن کرنے کے لیے 10th کلاس پاس کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے کسی کو بھی رسول بننے کے لیے اس کا نبی ہونا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا, ان میں سے 315 رسول تھے. اور جو رسول ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں سے جو بھی اکثر رسول ہیں ان پر کتابیں نازل کی. آپ جب اس قرآن مجید کو پڑھیں گے تو اس قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 162 سے لے کر 165 تک کئی انبیاء اور رسولوں کا ذکر کیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی, یہ چند انبیاء کے نام ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں, اور باقی کے جو دوسرے ہیں ان کے بارے میں ہم نے آپ کو نہیں بتایا. ہم مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے. یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت ہے, یہ غیر مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا, اور یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے, فار آل مسلمس اینڈ نان مسلمس, یہ بک آف گائیڈنس ہے اللہ کی طرف سے, اینڈ اٹس اے فرقان, اٹ از اے کرائٹیریا ٹو جج بٹوین رائٹ اینڈ دا رانگ. اب اس قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کے نام نہیں بتائے, نہ ہی 315 رسولوں کے نام بتائے, اور نہ ہی اللہ نے تمام کتابیں جو اس نے نازل کی ان کے نام بتائے, بلکہ اللہ نے سمجھا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف 4 کتابوں کے نام بتانا کافی ہے. تو اس قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جملہ صرف 4 کتابوں کے نام بتائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات کا ذکر کیا جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تورات نازل کی. اور سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 110 میں اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 55 میں فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو, پروفٹ ڈیوڈ کو ہم نے زبور عطا فرمائی, یعنی بک آف سامس عطا فرمائی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 47 اور 48 میں فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام, جیسس کرائسٹ میں پیس بی اپون ہم, ان کو انجیل عطا فرمائی, ان کو گاسپل آف جیسس عطا فرمائی.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. کا مطلب قرآن میں اللہ نے صرف 4 کتابوں کے نام لیے, اور جو انبیاء کے نام آئے ہیں جیسے آدم, ایڈم میں پیس بی اپون ہم, نوح علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, آئیزیک اسحاق علیہ السلام, جیکب یعقوب علیہ السلام, ڈیوڈ داؤد علیہ السلام, موزس موسیٰ علیہ السلام, جیزس عیسیٰ علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس طریقے سے نام صرف 25 کے لیے ہیں. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اطلاع دی کہ اللہ نے 124,000 پروفٹس بھیجے, جن میں سے 315 میسنجرز تھے, لیکن اللہ نے قرآن میں صرف لگ بھگ 25 انبیاء کے نام بتائے ہیں اور صرف 4 کتابوں کا ذکر کیا. جیسا کہ میں نے بتایا کہ رسولوں کا مقصد ہوتا ہے اس زمانے کے جو بھی انسان ہیں ان کو خدا کے حکم کے مطابق اکارڈنگ ٹو دا کمانڈ آف دا آلمائٹی گاڈ گائیڈ کریں. اس اعتبار سے اسلام کا پوائنٹ آف ویو کلیئر ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے پروفٹس بھیجنا شروع کیا اور پروفٹ ہوڈ کو ختم کیا. دا ہاؤس آف پروفٹ ہوڈ واز کلوزڈ ود دا ایڈوینٹ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر نبوت کے گھر کو بند کر دیا. اور جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ کسی کے رسول ہونے کے لیے پہلے اس کا نبی ہونا ضروری ہے. جب اللہ نے نبوت کے گھر کو بند کر دیا کا مطلب اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے آلمائٹی گاڈ وانٹس ٹو ریویل سم تھنگ, اس کا ریویلیشن کسی نبی پر یا رسول پر ہی آتا ہے. کا مطلب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور اس قرآن کو دیے جانے کے بعد اب کسی بھی انسان کو نہ پروفٹ ہوڈ ملنے والی ہے, نہ میسنجر ہوڈ ملنے والی ہے, نہ کوئی ریویلیشن اللہ کی طرف سے ایز اے بک ملنے والا ہے. مطلب نہ کوئی اب نبی آئیں گے, نہ کوئی اب رسول آئیں گے, نہ ہی اللہ اب کوئی کتاب انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید کے بعد نازل فرمانے والا ہے. اللہ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 40 میں فرمایا, سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 40 میں فرمایا, ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد آدمی کے باپ نہیں ہیں, بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں, آخری پروفٹ ہیں. لہذا اس بات کو مختصر میں سمجھانے کے بعد کہ رسالت کا پرپز اسلام میں کیا ہے اور رسالت کہتے کسے ہیں, میں اپنا آج کا جو عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اصل مقصد, اس کو بیان کرنے میں سب سے پہلے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کو تعارف دینا چاہتا ہوں ایک مختصر طور پر, تاکہ مسلمانوں کے لیے یاد دہانی ہو جائے, تاکہ اٹ شوڈ بی اے ریمائنڈر ٹو دا مسلمس. اور جو میرے جو غیر مسلم دوست احباب یہاں پر موجود ہیں, جو میرے غیر مسلم بھائی اور بہن یہاں موجود ہیں, ان تک پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان اے جسٹ انفارمیشن پہنچ جائے. محمد ایک عربک ورڈ ہے, اور محمد کو اگر آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کا معنی ہے دا ون ہو از پریز وردی, وہ جس کی تعریف کی گئی ہے, دا ون ہو ہیز بین پریزڈ. عربک میں اس سینٹینس کو دا ون ہو ہیز بین پریزڈ کو اگر آپ عربک میں کہیں گے تو اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نام ہے محمد, اللہ نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, دا آلمائٹی گاڈ ہیز پریزڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. So the best and befitting personality to have this name is Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نام اگر سب سے زیادہ کسی کو شوبھا دیتا ہے, یہ نام اگر سب سے زیادہ کسی کو سوٹیبل ہے تو ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, کیونکہ آلمائٹی گاڈ نے ان کی تعریف کی ہے, اور اس نام کا معنی ہے the one who has been praised. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک ان کے ڈسائپل, ایک ان کے صحابی نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اینسیسٹری بتائی, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فادرز کے نام بتائے, اور جب وہ نام بتاتے ہوئے عدنان ایک 4 فادر کے پاس پہنچے اور اس کے بعد اور اوپر جانے لگے, تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عدنان کے بعد جو میری لینیج ہے وہ غلط ہے, لیکن عدنان تک صحیح ہے. لہٰذا اکثر ہم میں سے مسلمان اس لینیج کو نہیں جانتے ہیں, تو میں نے اپنے آج کے اس ٹاپک میں بہتر سمجھا کہ آپ لوگوں تک کم سے کم عدنان کی لینیج
جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروو کی کہ یہاں تک صحیح ہے، آپ لوگوں میں پیش کروں. عدنان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کے 40th جنریشن میں پیدا ہوئے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، جس کا ذکر بائبل میں بھی آیا ہے اشمائیل اور آئزیک کہہ کر. اسماعیل علیہ السلام، اشمائیل میں پیس بی اپون ہم، ان کے جو جنریشنز آئے 40th جنریشن میں کہا جاتا ہے کہ عدنان تھے. اور عدنان کے بیٹے تھے معاد، اور معاد کے بیٹے تھے نزار، اور نزار کے بیٹے تھے مزور، اور مزور کے بیٹے تھے الیاس، اور الیاس کے بیٹے تھے مدرکہ، اور مدرکہ کے بیٹے تھے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے تھے کنانہ، کنانہ کے بیٹے تھے نظر. نظر جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو قریش کا لقب دیا گیا. ہم سب کہتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز اے قریش، بلانگ ٹو دا قریش ٹرائب. کہتے ہیں کہ نظر کو قریش کا لقب تھا. ان کے بیٹے تھے ملک، ملک کے ایک بیٹے تھے فہر اکارڈنگ ٹو سرٹن ہسٹوریکل سورسز، اور دوسرے تاریخی روایتوں کے مطابق یہ جو فہر تھے ان کو اصل قریش کا لقب دیا گیا تھا. یعنی ہسٹوریکلی نظر یا فہر، یہ دونوں میں سے کسی ایک کو قریش کا لقب ملا. اور فہر کے بیٹے تھے غالب، غالب کے بیٹے تھے لوئی، لوئی کے بیٹے تھے کعب، کعب کے بیٹے تھے مرہ، مرہ کے بیٹے تھے عبد المناف، عبد المناف کے ایک بھائی تھے جس کا نام عبد العزیٰ تھا. اور یہ جو عبد العزیٰ ہیں ان سے بنو اسد کا لقب دیا گیا، اور ان سے بنو اسد قبیلہ ہے عربس کا پاپولر. اور عبد المناف کے جو بیٹے تھے ہاشم، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب ملا بنو ہاشم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ وہ بنو قریش بھی ہیں اور بنو ہاشم بھی. اور یہ جو ہاشم تھے ان کے ایک بھائی تھے جس کا نام عبد الشمس ہے. اور یہ جو بھائی عبد الشمس ہیں، عبد الشمس سے جو نسل آئی اس کو بنو امیہ کہا گیا، جس سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ اسی سے آئے ہیں. اور ہاشم کے ایک بیٹے تھے جس کا نام عبد المطلب تھا. عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ فادر ہیں، دادا ہیں، پیٹرنل گرینڈ فادر ہیں. عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، 12 میں سے 7ویں بیٹے کا نام عبداللہ ہے جس کے بیٹے پروفٹ محمد تھے. اور 12th چائلڈ، 12ویں بچے کا نام ابو طالب ہے جس کے بیٹے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ ایک بریف پروجینی ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے علاوہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی شادی ہوئی وہ شادی آپ نے 25 سال کی عمر میں کی. He was just 25 years old when he married for the first time. اور جس سے انہوں نے شادی کی وہ خاتون already divorcee اور widow تھی. She had already married thrice. She was a widow and a divorcee. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کی عمر 40 سال تھی. یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف 25 سال کے تھے، نوجوان تھے، اور انہوں نے نکاح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسند کو ظاہر کر کے نہیں کیا، بلکہ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو بزنس تھا اس کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ بھال کرتے تھے، تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرسٹ کو، ان کے ٹروتھ فلنس کو، ان کی امانت داری کو، ان کی سچائی کو دیکھ کر یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی کنیز، اپنی سلیو گرل نسیم کے ذریعے سے ابو طالب جو اس وقت پروفٹ محمد کے کیئر ٹیکر تھے یہ رشتہ بھیجا. اور پروفٹ محمد نے کہا کہ اے چچا جان، یو آر مائی کیئر ٹیکر، اگر آپ سمجھتے ہیں میرے لیے نکاح بہتر ہے تو میں خدیجہ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اور یہ نکاح ہو گیا. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وائف کا نام ہے خدیجہ. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری وائف کا نام ہے سودا. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری وائف کا نام ہے عائشہ. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی وائف جو تھی ان کا نام ہے حفصہ. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں وائف کا نام ہے زینب بنت خزیمہ. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی وائف کا نام ہے ام سلمہ. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتویں وائف کا نام ہے زینب بنت جہش. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آٹھویں وائف کا نام ہے جویریہ. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں وائف کا نام ہے حبیبہ. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 10th وائف ہے صفیہ. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 11th وائف ہے میمونہ. کئی مسلم سمجھتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 11 وائفز تھے، جو کہ غلط بات ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل 17 وائفز تھے. جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 12th وائف ہے ان کا نام ہے اسما بنت کندیہ. کندیہ ایک قبیلہ تھا اور وہ اس سے تعلق، کندیہ ایک صحابی تھے یا ان کے والد تھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے تھے، ان کی بیٹی اسما. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 13th وائف تھی وہ امراء الکلبیہ کے نام سے جانی جاتی ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونے کے بعد امیڈیٹلی سپریشن لیتی ہیں اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا تھا.
اس کے علاوہ 4 سلیو گرلز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جن سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر کیا, اور وہ ہماری امہات المومنین ہیں. ان میں سے ریحانہ, جمیلہ, ماریا قبطیہ اور ایک سلیو گرل جسے زینب بنت جہش نے گفٹ کے طور پر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں دیا تھا. ٹوٹل پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 17 وائفز تھے, اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 بچے تھے. ہی ہیڈ 7 چلڈرن. یہ جو 7 بچے تھے ان میں سے 4 لڑکیاں تھیں اور 3 لڑکے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 لڑکے تھے, حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم اور ان کا جو تیسرا لڑکا تھا, یہ تینوں کا ڈیتھ, ان تینوں کی وفات بہت کم عمر میں ہو گئی تھی. جب وہ بہت چھوٹے تھے اس وقت ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اور صرف 4 لڑکیاں آپ کی زندہ تھیں, جن میں سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لڑکیاں ایک کے بعد ایک. آفٹر دا ڈیتھ آف ون ہی اگین میریڈ ون مور ڈاٹر ٹو دا 3rd کیلیف آف اسلام. تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی رہی ہیں, اور بی بی فاطمہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی. یہ جملہ 7 بچے 17 بیویاں آپ کی تھیں اپنی فیملی لائف میں. اس آپ کے فیملی سٹیٹس کو بیان کرنے کے بعد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج کی مین ٹاپک میں آنا چاہوں گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اصل مقصد. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں 570 اور 571 کرسچن ایرا میں مکہ, دا ہولی سٹی آف مسلمس, مکہ جو آج سعودی عربیہ میں ہے, اس سٹی میں ہوئی تھی. اور آپ کا دیہانت, آپ کی وفات, آپ کی ڈیتھ 633 یا 632 کرسچن ایرا میں ہوئی ہے. He lived for about 63 years. وہ لگ بھگ 63 سال تک باحیات تھے. وہ جب تک 40 سال کے نہیں ہوئے, یعنی 570 میں وہ پیدا ہوئے, 610 کرسچن ایرا کے جب تک نہیں ہوئے, یعنی 40 سال کے جب تک نہیں ہوئے, پروفٹ محمد نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آئی ایم اے میسنجر آف اللہ یا آئی ایم اے پروفٹ آف گاڈ یا مجھ پر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. اور یہ 40 سال کا جو ریکارڈ ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو ہسٹری میں ہم کو ملتا ہے, آپ اگر انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا اٹھا کر دیکھیں گے تو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پری پروفٹ ہوڈ, پری میسنجر ہوڈ ہسٹوریکل ریکارڈ پر کمنٹ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تمام وہاں کے رہنے والے لوگ ان کو الصدیق اور الامین کے ٹائٹل سے پکارا کرتے تھے. یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کیریکٹرز ہیں اس کے بارے میں جو ہسٹوریکل ریکارڈز اویلیبل ہیں, یہ 40 ایئرس کی ان کی لائف کو جو مکہ والوں نے دیکھا, ان لوگوں نے ان کو 2 ٹائٹلز دیے, اور وہ ٹائٹلز کیا تھے؟ الصدیق اور الامین, یعنی الصدیق اور الامین, یعنی دا ٹروتھفل, دا موسٹ ٹروتھفل اور دا موسٹ ٹرسٹ وردی. یہ 2 ٹائٹل سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پکارا کرتے تھے. 40ویں سال میں آپ نے پہلی مرتبہ اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر سنایا کہ when I was in the cave of Hira, جب میں غار ہرا میں تھا تو مجھے ایک عجیب سی کیفیت پیش آئی کہ ایک اینجل میرے پاس آئے, آرک اینجل گیبریل, جس کا ذکر بائبل میں بھی آیا ہے اور جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کئی پروفٹس کے پاس کئی میسیجز لے گئے. اسلام بھی مانتا ہے جیوز اور کرسچنس کی طرح کہ جبرائیل علیہ السلام پروفٹس کے پاس اللہ کی طرف سے ریویلیشنز لاتے تھے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیان کیا ہے اس کی تفصیل ہم کو صحیح بخاری والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 3 اور 4 میں ملتی ہے. آپ نے کہا کہ جب میرے پاس جبرائیل آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا اقرا, پڑھیے. میں نے کہا ما انا بقارئ, مجھے پڑھنا نہیں آتا. جبرائیل اگین انسسٹ کیے کہ اقرا, پڑھیے. میں نے کہا ما انا